جی جی بھائی نے ایک سوال کیا تمباکو کے تعلق سے، ٹوبیکو. انہوں نے کہا کہ لوگ رمضان میں بھی کھاتے ہیں، تو بہرحال وہ لوگ تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جنہوں نے کھایا تو ان کا روزہ ہی نہیں. لیکن انہوں نے سوال کیا کہ لوگ کھاتے ہیں، اس معاملے میں اس کا کیا ہے، اور مکروہ کے معاملے میں انہوں نے کہا کیا ہے. تو یاد رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو چیز واضح ہے بتا دی گئی، جو چیز غیر واضح ہے وہ بتا دی گئی. مطلب جو چیز حرام ہے بتا دی گئی، جو چیز حلال ہے بتا دی گئی. کچھ چیزیں بیچ میں مبہم ہیں، جو حرام اور حلال کے بیچ میں انسان پریشان ہوگا. جو اس میں ملوث ہوا اس نے گویا حرام کیا، اور جو اس سے بچ گیا گویا اس نے حلال کیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، شریعت میں تمباکو کھانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. بہت سے لوگ اس کو مکروہ بولتے ہیں، انشاءاللہ مکروہ کے تعلق سے بھی تفصیلات دوں گا. تمباکو کھانا شریعت میں، ٹوبیکو کھانا یہ حرام ہے، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں یا کوئی نشیلی اور چیز ہو، چاہے اور کچھ جو آج کل لوگ الگ الگ قسم کے ایڈکشنز لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے. یاد رکھیے شریعت میں. تھوڑا سا میں چاہوں گا خاموشی اختیار کرے. ظفر پیچھے بچے ہیں. تو تمباکو کا کھانا یاد رکھیے درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے. آپ کو آدمی بولے گا میں تو پورا ڈبہ بھی کھایا تو میرے کو نہیں آتے، لیکن پہلی بار جب کھایا تھا کیا ہوا تھا؟ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، آپ نے فرمایا حرام ہے، اس لیے کہ شریعت ہی چاہتی کسی کی عقل نہ ماری جائے، انسان ہمیشہ ہوش میں رہے اور عقل میں رہے. دوسرا، جتنے اموات دنیا میں ایکسیڈنٹ سے اور بیماریوں سے نہیں ہوتے، اتنی موتیں صرف تمباکو سے ہوتی تھی دنیا کے اندر. جتنے لوگ ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں مرتے، اس سے زیادہ لوگ ٹی بی اور کینسر سے مرتے جو صرف تمباکو کھانے، سگریٹ اسموکنگ یا اس قسم کے جو منشیات اس سے جڑے ہوئے ان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ فضول خرچی بھی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ فضول خرچی ہے. اب جن لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے، آئیے مکروہ کس کو کہتے ہیں وہ بتا دوں. شریعت نے مکروہ کہتے ہیں ڈبل حرام کو. شریعت نے مکروہ کہتے ہیں ڈبل حرام، مطلب جو حرام تو ہو اور ساتھ میں کراہت بھی آئے. سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کر 38 کے اندر 37 تک گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، قتل مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، کم خرچ، کنجوسی مت کرو، اسراف مت کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے اصول بتائیں، اور آخری میں سب کے بعد کا 38 نمبر کی آیت میں یہ تمام اعمال جو تیرے رب نے بیان کیے ان دا ربی کا مکروہ، تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے. آپ بولیں قتل کرنا مکروہ ہے، شرک کرنا مکروہ ہے، اولاد کو قتل کرنا مکروہ ہے، کنجوسی کرنا مکروہ ہے، تکبر کرنا مکروہ ہے، سب حرام ہے. یہ مکروہ ہوتا ہے ڈبل حرام، مطلب جس کی حرمت ہو اور ساتھ میں اللہ کو ناپسند بھی ہو، اس کو کہتے ہیں مکروہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں. اب اچھا اگر کوئی بولے نہیں ہم شریعت نہیں لے رہے، فقہ کی اصطلاح میں، چلیے فقہ پہ آ جائیے. فقہ میں مکروہ کہتے ہیں اس عمل کو جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. اب مکروہ بول کے دن رات صبح شام کھاتے اور اٹھتے اور سوتے اور جاگتے کر رہا ہے، یہ نہیں. مکروہ وہ ہے جو کبھی کبھار کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. تو تمباکو نوشی یاد رکھیے یہ شریعت میں حرام ہے. اور یاد رکھیے تمباکو نوشی سے ایک تو بیماریاں ہوتی ہیں، بہت بری بری بیماریاں. دوسرا یہ کہ آپ اس کے نشے میں اتنے ملوث ہو جاتے، کبھی کبھار روزے چھوٹ جاتے لوگوں کے لت کی وجہ سے، روزے نہیں رکھتے اس لیے کہ تمباکو کھاتے. تیسرا، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا انسانی جسم کا، اور یہ نظام ہر وقت اس کو ضرورت ہے. میری مجبوری میں میرا جسم میرے کام آئے، میری مصیبت میں میرے کام آئے، جب مجھے ضرورت ہو میرا جسم مجھے کام آئے. آپ سب سوچتے ہیں نا؟ ہاں سوچتے ہیں. اب ایک انسان جو تمباکو کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے کہیے آپ یہ 2 صفحے پڑھو ذرا، اس میں کیا لکھا ہوا سمجھاؤ، لیکن تمباکو نہیں کھاؤں گے، تو ہاتھ ملتے رہیں گا، پسینہ صاف کرتے رہیں گا اور بے چین رہیں گا، لیکن وہ ایک صفحہ بھی پڑھ کر آپ کو کوئی اصول اس سے یا کوئی بات سمجھا نہیں سکتا. حتیٰ کہ ایک انسان گھر میں اس کے ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، اس کو جانا ہے، تب بھی وہ سوچ سمجھ اور فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ تمباکو کی وجہ جب تک سگریٹ نہ پیے فیصلہ نہیں لے سکتا ہو. سگریٹ نہ پیے تو فیصلہ نہیں لگے، باپ بیمار ہے اور آدمی سگریٹ پی رہا بھی، اس لیے کہ فیصلہ لے نہیں سکتا، آپریشن کرے نہ کرے، پیسے کہاں سے، کیوں؟ تو فکر جب لگ گئی تو اس کو تمباکو کے بغیر اس کا باڈی چلتی نہیں. دوسرا، تمباکو آپ کے پورے بلڈ پریشر پہ کیپچر کر لیتا ہے کہ جسم میں جا کر آپ اگر نہ کھائے تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہونے دیتا. پورا بلڈ پریشر ہائی اور لو تمباکو کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ نہ کھائے تو لو ہو جاتا ہے، کھائے تو مینٹین رہتا ہے. اسی طرح غذائیت پر آپ کے پورا کہ کھانا کھائے تو کھانا ہضم نہیں ہونے دیتا. اب کھانا کھائے نہ ہضم ہوئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کھانا کھا لیا جو فطری طور سے غلاظت نکلنا ہے وہ نکل بھی نہیں سکتی اگر تمباکو والا تمباکو نہ کھائے تو وہ جا کر بیت الخلا
पैखानों और हमाम में तंबाकू और सिगरेट खाते और पीते लोग। देखिए आप कुछ जगह आप तंबाकू आप जाएंगे तो साहब कोई नया आदमी आएगा तो वो समझेंगे अरे आग लग गई तोड़ो अंदर कुछ तो मसला चल रहा। बाद में देखेंगे अंदर जनाब जो है अपना छोटा इंजन चला रहे थे कि उसके बाद ही गाड़ी रेस में आएंगी। आप देखिए ना, एक इंसान है पैदा हुआ बच्चा, लीजिए 1 दिन का बच्चा खुद ब खुद पैखाना करता है, ग़िज़ाइयत जैसी जाती है वैसी निकल भी जाती है। लेकिन देखिए एक मोमिन मुसलमान ने कितना मजबूर किया। अगर अंदाजा लगाइए इस वक्त अगर ऐलान हो गया किसी मुसीबत में मुसलमान लोग हैं, आप उसकी मदद के लिए जाइए फौरन दूसरे मोहल्ले में। तंबाकू खाने वाले क्या करेंगे मानो, वहां नहीं भागेंगे। पुड़िया खोल जल्दी की तो उनकी ताकत तवाने ही नहीं आएंगे, उनको भागने ही नहीं आएंगे यहाँ से। तंबाकू डाला तो फिर रेस शुरू होंगी उनकी। सिगरेट वाले सिगरेट मुंह में लेके भागेंगे, इसलिए उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते। अब अंदाजा लगाइए भाई मुसीबत में उसको निकालना है और आप बोलेंगे तंबाकू के बगैर मेरा काम नहीं होता। सुभान अल्लाह, ये जिस्म अल्लाह ने जो दिया नेमत है इसका सही इस्तेमाल कीजिए, शैतान को अपने ऊपर गालिब मत होने दीजिए। तो ये तंबाकू नोशी शरीयत में दुरुस्त नहीं है, हराम है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मकरूह की इस्तिलाह है जो कभी कभार कर लिया जाए, हमेशा करने वाली चीज मकरूह नहीं है, और तंबाकू बिलखुसूस मकरूह नहीं हराम है। जी